ڈاکٹر ذاکر صاحب کا جو درد دل ہے وہ دیکھنے کو ملا، امت مسلمہ کا غم. انہوں نے بتایا کہ اس وقت مسلمانوں پہ سب سے زیادہ ظلم میں ہو رہا ہے، اور اس جرم پر کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. کشمیر میں بھی ہو رہا ہے، فلسطین میں بھی ہو رہا ہے. انہوں نے کہا فلسطین میں کم از کم مجاہد لڑتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اور اس جرم پر کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے کہا انتہائی افسوس کے ساتھ، انہوں نے کہا بہت جذباتی ہو گئے تھے جب یہ بات کہہ رہے تھے نا، تو انہوں نے کہا میں نے ایک مجمع میں یہ بات ذکر کی ہے، لاکھوں کے مجمع میں، اس کے نتیجے میں 20 ممالک نے احتجاج کیا، ریکارڈ کروایا احتجاج، لیکن انتہائی افسوس کہ وہ 20 کے 20 غیر مسلم ممالک تھے، ایک بھی مسلم ممالک اس میں شامل بولو بھائی نہیں ہے. اور اس سے بھی زیادہ افسوس کہ نہ صرف یہ کہ کسی مسلم کنٹری نے آواز نہیں اٹھائی، بلکہ 15 اسلامی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ظلم پہ اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے خاموشی اختیار کر لی کہ برداشت نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا یہ بھی غنیمت ہے کہ خاموش رہ لیے، لیکن جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک کرو. کتنے اسلامی ممالک؟ 15. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. آپ اس سے اسلامی ممالک کے سربراہان کا اندازہ لگا لیں کہ یہ مسلم امت کے ساتھ اس میں بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں. میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے بھی نام لینے سے منع کیا تو میں بھی نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے. اس کے بعد کشمیر کا جہاں تک مسئلہ ہے، انہوں نے کہا کہ کشمیر کے معاملے میں بھی مسلم دنیا خاموش ہے، لیکن انتہائی افسوس ان علماء پر جنہوں نے کشمیر کے معاملے میں عالم ہوتے ہوئے انڈیا کی اور مودی کی حمایت کی ہے. ان کا نام بھی لیا انہوں نے، ساری دنیا جانتی ہے کون ہے وہ. انہوں نے کہا کہ آپ ظلم پر خاموشی اختیار کر لیں کہ آپ کو خطرہ ہے ظالم سے، اس کی پھر بھی کوئی لاجک بنتی ہے، ایمان کا ادنا حصہ ہے، لیکن ظالم کی حمایت شروع کر دیں تو کتنا بڑا جرم ہے. تو ایک بہت اہم پیغام ہے ان کا امت مسلمہ کے نام کہ بھائی کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی بھرپور طریقے سے آواز اٹھانے کی ضرورت، اور اپنے مسلم حکمرانوں کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان مسلم حکمرانوں سے ہمیں نجات دے. تو ایک بہت اہم پیغام ہے جو میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ شیئر کروں گا. ہر تھوڑی دیر میں فیس بک پہ کلپ آ رہا ہے، یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے، یہ مولوی یوں نہیں کر رہے، یہ مولوی تو تو کیا کر رہا ہے یار؟ تو بتانا بھائی، تم بھی تو بتاؤ کیا کر رہے ہو. تم بھی تو پھینک رہے ہو نا بیٹھے، مولویوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں، جہاد کر نہیں رہے. تم بھی تو مولویوں کی مخالفتیں کر رہے ہو ممبر پہ بیٹھ کے. تم کیا کر رہے ہو؟ تم کون سا جہاد کر رہے ہو؟ عرب اسرائیل جو جنگ ہوئی تھی، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا تھا اس میں فتح اسرائیل کو ہوگی، عربوں کو نہیں ہوگی. حالانکہ عرب اس وقت بہت پرہیزگار تھے اور بہت بڑی تعداد میں تھے اور سب میں لڑنے کا بے پناہ جذبہ تھا. تو مولانا ابو الحسن ندوی چونکہ حالات دیکھ کر آئے ہوئے تھے نا سارے، انہوں نے کہا ادھر جذبہ بہت ہے، تیاری بالکل بھی بولو نہیں ہے، باتیں ہیں تیاری نہیں ہے. ادھر پوری پراپر تیاری ہے اسرائیل کی. آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، پھینکتے رہو بس، میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. کچھ لوگ رو رہے ہیں آ کے، ابے تمہارے پاس پیکج کیا ہے؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تیاری دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا کہا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، تم دشمن کے خلاف طاقت اور قوت تیار کرو. اعدوا کا مطلب پہلے تیاری کرو اس کی. اچھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فرعون کے خلاف بغاوت کرو، وجہ اس کی یہ تھی کہ اسلام بھی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتا ہے. بہت پاورفل حکومت تھی جو اپنے اوپر ظلم سہ رہی تھی، وہ ظلم کے خلاف آواز نہیں کرتی، وہ بندوقیں توپیں لے کے فرعون کے محل پہ چڑھائی کیسے کرتی. اور آپ کو پتا ہے اسلام میں ایک بے پناہ اٹریکشن ہے، جس میں اٹریکشن ہوتی ہے جیلیسی اسی سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اٹریکشن جہاں ہوگی حسد بھی. تبھی دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا وہ مسلمانوں سے اور اسلام سے جتنا جلتے ہیں کسی اور مذہب سے اتنا نہیں جلتے. ہندوستان میں دیکھ لو جتنا ظلم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے کسی اور مذہب میں اقلیت والوں پہ نہیں ہو رہا. کیوں؟ ان کو پتا ہے ان کے پاس ایک سسٹم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، فیملی سسٹم کا ایک طریقہ ہے، وراثت کے پورا ایک سسٹم ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو 1 سال کے لیے انڈیا میں آزاد چھوڑ دو آپ، یا ان جیسے کسی آدمی کو جو اس طرح اوپنلی تبلیغ کرے، آدھا انڈیا مسلمان ہو جائے گا، کیونکہ کسی کے پاس دلائل کی دنیا میں جواب نہیں ہے. تبھی تو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، آزادی دیتے نہیں ہیں کسی کو. تو وہی کام جو آج انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، وہی کام مصر میں بنی اسرائیل کے ساتھ شروع ہو گیا. حکمران آتے رہے، انہوں نے کہا بھائی یہ کب سے حکومت کے حقدار ہو گئے؟ مصر تو ہمارا ہے، یہ تو موصلے ہیں، موصلے.
لہذا آہستہ وہ تھے منورٹی میں، ان کو حکومت سے بھی نکالا، حکومت سے نکالنے کے بعد ان پہ ظلم کیا، بادشاہ مسلط ہوتے رہے، ہر مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، لقب تھا یہ۔ تو فرعون، مختلف قسم کے فرعون آتے رہے اور اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ان پہ ظلم کرتے رہے، لیکن ان کو ایک کھٹکا لگا رہتا تھا کہ یار یہ ہیں حق پرست۔ جو حق پر ہوتا ہے نا، اس میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو اسے موٹیویٹ کرتی ہے۔ تو ظلم کرتے کرتے ان کو غلام بنا لیا، اور کافی طویل عرصہ بنی اسرائیل نے غلامی کی زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ کو ترس آیا بنی اسرائیل پر، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قیادت کے لیے پیدا کیا، اور کمال کر دیا کہ فرعون ہی کے گھر میں فرعون کے دشمن کو اللہ نے بڑا کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ دنیا میں ہر ایک سے لڑا جا سکتا ہے، اللہ کی تدبیروں سے نہیں لڑا جا سکتا۔ وہیں پال کے دکھایا اللہ نے کہ جس سے تو ڈرتا ہے نا، وہ تیرے ہی محل میں پلے گا۔